صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رونق فروز۔ اچھا بھائی 5 منٹ کا ٹائم دے دو تمہیں چائے پینے کے لیے۔ خاموشی سے کام کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ بتاؤ تم لوگ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے کہیں اور بیٹھے ہو؟ تو حضور کی محفل میں تو ادب سے بیٹھا جاتا ہے، ہنسی ٹھٹے کیا ہے؟ پوری دنیا میں اس سے بہتر محفل آپ کو دوسری کوئی نہیں مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور ان محافل کا حال یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ہنستے ہوئے آئیں اور روتے ہوئے واپس پہنچیں۔ جلسے کا نظام ہی پورا بگاڑ رکھا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ حضور کی محفل کا ادب نہ کر سکیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر سے ہی نہ آئیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بکارخ شہرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاں بےکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ با آواز بلند مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک نعت و مناقب کا مقدس سلسلہ جاری تھا۔ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سن رہے تھے۔ بہت سارے وہ لوگ تھے جو صرف شاعر اہل سنت طاہر رضا رام پوری صاحب کو سننے کے لیے آئے تھے، وہ لوگ چلے گئے۔ کچھ لوگ تقریر سن کے بھی جائیں گے، اور سلیم بھائی کے بعد سب لوگ چلے جائیں گے۔ ایک اللہ والے کے قریب میں ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت اس ذکر پاک کی برکتوں سے، پیچھے قبرستان ہے نا، اللہ پاک اس ذکر کی برکتوں سے قبرستان میں جتنے بھی اہل ایمان مدفون ہیں سبوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ اور جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سبوں کو صاحب مزار کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اگر آپ کی سماعتیں اجازت دیں
تو کچھ دیر تقریر کریں یا سلیم بھائی سے پڑھوا لیں؟ تقریر کیجئے. نہیں، آپ کو تو ہم رہیں گے. خیر جی. تو سارے لوگ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف اور پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جلسے کا ٹائٹل اور سے دادا میاں اور شہنشاہ بغداد کانفرنس کا ٹائٹل آج کے اس پروگرام کا رکھا ہے. کوشش کروں گا کہ اسی کے تحت آپ سے کچھ دیر گفتگو ہو. اللہ کے ولی کے قریب میں اور اللہ والوں کے ذکر کی پاکیزہ مجلس میں ہم اور آپ شریک ہیں. اسٹیج پر جتنے ہمارے علماء تشریف فرما ہیں، میں سبوں کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، اور میری چاہیے آپ اپنی غلط عادت سمجھیے بہتر، مجھ سے بہتر ان سبوں کو آپ جانتے ہیں، اور جو تعریف و توصیف ان کی مجھے کرنی ہے وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ اتنی دیر اگر اللہ رسول کی باتیں تھوڑی زیادہ ہو جائیں تو زیادہ مناسب. سبحان اللہ. ہم اور آپ اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے، اللہ کے محبوبین کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے. اللہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو کیڑا مکوڑا کچھ بھی بنا سکتا تھا، مگر اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے. اسی پر بس نہیں، اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بھی بنایا ہے. سبحان اللہ. امت میں تو سارے لوگ شامل ہیں، کرم بالائے کرم یہ کہ امتی بھی بنایا ہے تو وفادار بھی بنایا ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اور ہم اور آپ اولیاء کاملین کے ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے دنیا میں بھی یہ ولی کام آتے ہیں اور بعد مرنے کے بھی کام آئیں گے انشاءاللہ. اور آپ تو اللہ والوں کے شہر میں رہتے ہیں. قطب پیلی بھیت حضور شاہ جی محمد شیر میاں اور حضور محدث صورتی اور شیر بش اہل سنت، یہ اللہ پاک کا آپ پر خصوصی فضل ہے. شہر دیا تو شہر میں اللہ والوں کا ہمیں اور آپ کو پڑوس بھی عطا فرمایا ہے. اللہ والوں کا ذکر کرنا ہے. بس میں آپ کے قریب ہو رہا ہوں، ذہن حاضر ہے آپ کا؟ تو ذرا سارے لوگ بلند آواز سے بولیں لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول آواز اللہ. بلند کر کے بولیے، آواز بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ولیوں کا ذکر کرنے سے ملتا کیا ہے؟ ولیوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک طبقہ ایسا بھی اس زمین پر پایا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور ولیوں کا ذکر نہ کرو، ولیوں کے ذکر سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں
آپ اگر نہ کر رہے ہیں تو آپ نہ کیجیے، آپ کو نہیں ملتا ہوگا۔ ہمیں تو کل بھی ولیوں کے دربار سے ملتا تھا، آج بھی ولیوں کے دربار سے مل رہا ہے۔ اب حدیث شریف کی روشنی میں سنتے چلیے، جب اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرمائے گا جنتیوں سے، جب میدان محشر قائم ہوگا، جنتیوں کو جنت میں جانے کا فیصلہ پروردگار نے سنا دیا ہوگا، دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کی بات ہو گئی ہوگی، تو جنت والے جنت کی طرف چل رہے ہوں گے، دوزخ والے دوزخ کی جانب جا رہے ہوں گے، اور جب جنتی جنت کی طرف چل رہے ہوں گے، اس میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے کہ جو اللہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ اولیاء کاملین سے بھی اللہ کا ارشاد ہوگا، اے جماعت اولیاء تم بھی جنت کی طرف چلے جاؤ، تم بھی جنت کے مزے لو، تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ گروہ اولیاء، جماعت اولیاء جب اللہ کا یہ فرمان سنے گی تو جنت کی جانب تو جائیں گے، لیکن جن لوگوں کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو رب کی رحمتوں کی جانب لو لگا کر یہ جماعت اولیاء عرض کریں گے، اے پروردگار عالم، اخواننا کانوا یصلون معنا ویحجون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا ادخلتہم النار۔ اے پروردگار تو نے جن لوگوں کو جہنم میں جانے کا فیصلہ سنا دیا ہے، ان میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ میں حج بھی کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ میں انہوں نے رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، نیک اعمال بھی کیے ہیں، اور تو نے انہیں جہنم میں جانے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اے پروردگار یہ وہ ہیں جنہیں ہم جانتے بھی ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، کعبے کا حج کیا ہے، دیگر نیک کام کیے ہیں۔ اے پروردگار تیرا یہ فیصلہ ہے، تو نے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا ہے، تو رب کی رحمتیں کہیں گی علی من عرفتم فاخرجوا۔ اے میری جماعت، اے جماعت اولیاء سنو، جن میں سے تم جس کو جانتے ہو اس کا ہاتھ پکڑو، تم بھی جنت میں جاؤ، اسے بھی جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ اب یہ جماعت اولیاء میں جب جانے والے لوگ جا رہے ہوگے، اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا جا چکا ہوگا کہ تم بھی جنت میں جاؤ، فلا من عرفتم فاخرجوا، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ انہی جماعت اولیاء میں سرداری کے طور پر سیدنا عبد القادر جیلانی ہو گئے، وہ قادریوں کا ہاتھ پکڑیں گے، جنت کی طرف لے کے چل رہے ہوں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہو گئے، وہ سے چشتیوں کا ہاتھ پکڑیں گے اور جنت کی جانب لے کر چلیں گے۔ حضرت قطب المدار ہوں گے، وہ اپنے ماننے والوں کا ہاتھ پکڑیں گے، جنت کی جانب لے کر چلیں گے۔ حضرت ثابت پیا ہوں گے، وہ اپنے دیوانوں کا ہاتھ پکڑیں گے، جنت لے کر چلیں گے۔ حضرت وارث دیوا ہوں گے، وہ وارثیوں کا ہاتھ پکڑیں گے اور جنت کی جانب لے کر چل رہے ہوں گے۔ اور جب یہ جماعت اولیاء جنت میں جا رہی ہوگی اور جنت میں جاتے جاتے جب ان لوگوں پر بھی نظر پڑے گی جو دنیا میں فتوے لگاتے تھے ولیوں کا ذکر نہ کرو، ولیوں کی محفل نہ سجاؤ، ولیوں کے ذکر سے ملنے والا کچھ نہیں، اور جب یہ جماعت اولیاء کے سردار جماعت اولیاء کے ساتھ اب یہ گناہگاروں کی جماعت جب ان لوگوں کو دیکھے گی جنہوں نے دنیا میں فتوہ لگایا تھا ولی کا نام نہ لو، مدد مانگو اللہ سے، ولی کو مدد کے لیے مت پکارو، ملے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ جب یہ کیفیت ان لوگوں کی دیکھ کر اب یہ گروہ اولیاء کے ساتھ میں جب گنہگاروں کی جماعت چل رہی ہوگی تو جانتے جاتے جب ان کے چہروں کو دیکھے گی تو اس وقت میں کسی اور کی زبان میں نہیں، بریلی والے قلندر عشق محبت کے امام احمد رضا کی زبان میں کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تم سے یہ کہا کرتے تھے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اندر مان گیا۔ کل نہ اس کو بیس کم کراؤ گے یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد۔
کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرات اب یہ جماعت اولیاء جنت میں جا رہی ہے۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہمیں ولیوں کی بارگاہ سے کل بھی مل رہا تھا، آج بھی مل رہا ہے۔ ولیوں کی بارگاہ سے کل بھی ہمیں مل رہا تھا، آج بھی مل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں قیامت تک ملتا ہی رہے گا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب بندوں کو پاور و طاقت عطا فرمائی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے اگر بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، بولی پروردگار کی ہوتی ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں، وہ سماعت خدائے ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ حضرات یہ مقام کم ملتا ہے، یہ مرتبہ کم ملتا ہے، اس منزل تک انسان کب تک پہنچتا ہے؟ آپ نے ابھی گزشتہ مہینے میں سرکار شیخ اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی کے متعلق سن رکھا ہوگا، اور آپ کے علماء نے، آپ کے ائمہ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے، علماء اب توجہ کیجئے گا، بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر سرکار شیخ اعظم عبد القادر جیلانی نے یہ ارشاد فرمایا تھا، قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ حضرات تاریخ کا وہ چیپٹر کھولیے اور ملاحظہ کیجئے، غوث اعظم ارشاد فرما رہے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ لیکن اسی جماعت میں ہم سنیوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے ولیوں کے سردار عبد القادر کا قدم ہر ایک ولی کی گردن پر ہو سکتا ہے، بعد والوں کی گردن پہ غوث کا قدم ہو، پہلے والوں کی گردن پہ غوث کا قدم نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیٹے کا قدم کبھی باپ کی گردن پہ نہیں۔ اگر یہ مانا جائے غوث کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا غوث کا قدم غوث کے والد کے بھی گردن پر ہے، غوث کا قدم غوث کے پیر کی گردن پر بھی ہے، غوث کا قدم غوث کے دادا پیر کی گردن پر بھی ہے، غوث کا قدم ان کے بھی پیر کی گردن پر ہے۔ اگر یہ سلسلہ مانا جائے گا تو بہت لمبی داستان ہو جائے گی، کس کس کے گردن پر قدم مانا جائے گا تو ہم یہ کہنے لگتے ہیں ہاں غوث کا قدم پچھلے والوں کی گردنوں پر بھی ہے، غوث کا قدم قیامت تک آنے والے ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ آپ کہیں گے مولانا حسین رضا منظری یہ کیسے ممکن ہے کہ بعد والوں کی گردن پہ ہو؟ ٹھیک ہے، لیکن پہلے والوں کی گردنوں پہ کیسے؟ تو اب میں تاریخ کا وہ باب کھول رہا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت مولا کائنات کو قریب کی اور قریب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا علی قریب آجا، علی قریب آگئے، اور ارشاد فرماتے ہیں علی اس کعبے میں جو بت رکھتے ہیں ان بتوں کو گرا دو۔ تو علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ہاتھ ان بتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو نبی نے کہا اے علی تو آگے بڑھ اور آگے بڑھ کر میرے کاندھے پہ چڑھ جا، اور کاندھے پہ چڑھ کر ان بتوں کو ایک ایک کر کے اٹھا اور ان کو توڑ دا۔ تو علی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر ایسا ہوگا تو آپ کے نبوت کے کاندھے پر علی کے قدم ہو جائیں یہ بہتر نہیں، اس لیے کہ غلام کے کاندھے غلام کے قدم آقا کے کاندھے پر ہو یہ مناسب نہیں لگتا۔ اس لیے آقا ایسا کیجئے علی کھڑا ہے، علی کے کاندھے پہ آپ چڑھ جائیے نا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو اتارو اور زمین پر گرا کے پھینک دو۔ تو علی کی بات سنی تھی نبی نے ارشاد فرمایا علی بہتر ہے کہ تم یہ بول رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا علی تم بہادر ضرور ہو، اللہ کے شیر ضرور ہو، لیکن یاد رکھنا علی نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے، نبوت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ اس لیے علی تم کاندھے پر چڑھ جاؤ اور ان کعبے کے بتوں کو توڑ دو۔ تو اب میں ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں جب علی کا قدم نبی کے کاندھے پر ہو سکتا ہے تو عبد القادر کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہی ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، خواجہ کے ہندوستان مسلک اعلی حضرت علامہ حسین منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، بہت
زندہ باد حضرات تاریخ کا وہ باب ملاحظہ کر لو سنیو، یہ ہے اللہ کے ولی سرکار عبد القادر جیلانی۔ اب آؤ حضرات میں دیکھ بتانا چاہتا ہوں ولی ہوتا کون ہے اور یہ مقام ولایت ملتا کس بنیاد پر ہے۔ تو سرکار شیخ آدم کی سیرت سننے والوں سنیو یاد رکھنا، بڑے پیر اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو اپنی ماں سے عرض کیا تھا، او ماں میرا دل کرتا ہے میں تعلیم حاصل کروں گا۔ تو کہا بیٹے ایسا ہے تم کسی اور کام کی اجازت مانگتے تو ممکن تھا اجازت نہ ملتی، لیکن علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہو؟ ہاں ہاں علم سیکھنے جا رہا ہو، چلے جاؤ بیٹے، لیکن یاد رکھنا جب سرکار آپ نے سنا ہوگا بڑے پیر دستگیر پڑھ لکھ کر فارغ ہوئے تھے نا، علماء توجہ کیجئے گا، آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم سو رہے تھے، خواب میں مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے اور جیسے ہی حضور آئے تھے اور آنے کے بعد کہا تھا او بیٹے عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو عبد القادر نے عرض کیا تھا نانا جان تقریر کروں تو کیسے کرو، میں عجمی ہوں اور یہ لوگ عربی ہیں، اچھی اچھی زبان کے مالک ہیں، ان کے سامنے بولنا حماقت سے کم نہیں ہے، میں بول نہیں سکتا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے لال عبد القادر منہ کھولو، اور منہ کھولنے کے بعد میں سرکار پیغمبر آدم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف ڈالا، اور ڈالنے کے بعد دوسرا بیان یہ ہے دوسرے خواب میں سرکار مولا علی تشریف لے آئے اور لانے کے بعد کہا تھا میرے لال تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے نعت خوانی ہو رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن تقریر وہ ہے جن سے دین کا کام ہوا کرتا ہے۔ تقریر کے لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا کہ بیٹے تقریر کیوں نہیں کرتے، لیکن ہم نے بھلا دیا جب نعت خوانی ہوتی ہے تو اچھل رہے ہوتے ہیں اور عالموں پہ آپ کی کوئی توجہ نہیں، یہ جلسوں کا مزاج دن بدن بگڑتا ہوا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں، اگر کسی کی وصیت مصطفیٰ کر رہے ہیں، کسی چیز کی تلقین کر رہے ہیں، تو آقا غوث کے خواب میں آ کر کہتے ہیں بیٹا تقریر کیا کرو، اس لیے کہ تقریر کرو گے دین کا کام ہوگا، تقریر کرو گے دین کا کام آگے بڑھے گا۔ عرض کیا نانا جان میں عجمی ہوں۔ دوسرے دن علی آ گئے تو میرے علی نے کہا بیٹے تقریر کرو، کہا کل نانا جان بھی آئے تھے اور آج بابا جان آپ آ گئے، ہاں ہاں، تو کہا میں بول نہیں سکتا۔ علی نے کہا بیٹے منہ کھولو، 6 مرتبہ علی نے لعاب دہن ڈالا۔ اب حضرات یہاں سے فرق ظاہر ہو رہا ہے، علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور نبی نے 7 مرتبہ لعاب دہن شریف ڈالا۔ اب اس میں فرق یہ ہو رہا ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں لوگوں، علی نبی سے رشتے 2 رکھتے ہیں، پہلا رشتہ بھائی کا ہے اور دوسرا رشتہ داماد اور سسر کا بھی ہے، لیکن حضرات یہ خونی رشتہ ہے بھائی کا۔ اگر چاہتے علی تو کہنے لگتے بیٹے عبد القادر آپ کے نانا مصطفیٰ نے 7 مرتبہ تھوکا، وہ میرے بڑے بھائی تھے تو میں بھی 7 مرتبہ تھوکوں تاکہ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ لیکن علی نے اس وقت میں عقیدہ دے دیا کہ ہمارا تو خون کا رشتہ ہے، تو جو خون کا رشتہ ہو وہ یہ دلالت کر رہا سنو جو غلام ہوتا ہے وہ غلام ہی رہتا ہے اور جو امام ہوتا ہے وہ امام رہتا ہے۔ زندہ باد، بہت خوب۔ لیکن حضرات اب دوسری بات سن لو جس کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اب عبد القادر جیلانی کے منہ میں 6 مرتبہ لعاب دہن شریف علی نے ڈال دیا، 7 مرتبہ لعاب دہن شریف پیغمبر کا پڑ گیا۔ حضرات اب آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کے بیٹے بڑے ہیں جن کا نام شیخ عبد الرزاق بیان کیا جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں ابا جان نے تقریر شروع کی تو تقریر کا عالم یہ تھا پہلے چند لوگ جمع ہوئے، دوسری تقریر ہوئی اور مجمع بڑھا، تیسری تقریر ہوئی مجمع اور بڑھ گیا، چوتھی تقریر ہوئی مجمع اور زیادہ ہو گیا، اور یہاں تک مجمع ہونے لگا ابا جان تقریر کرتے کہ 70 ہزار کا مجمع ہو جایا کرتا تھا، اتنا بڑا مجمع۔ اب عبد الرزاق آگے جو دلچسپ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے ابا جان کی تقریر کی کیفیت یہ ہوتی جتنا آواز آگے والا سنتا تھا اتنی ہی آواز بالکل آخری صف میں بیٹھنے والا سنا کرتا تھا۔ حضرات 70 ہزار کا مجمع اور عبد القادر کی آواز کی طاقت کا عالم یہ ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ عبد القادر
جیلانی کی طاقت اتنی آواز میں کیسے؟ ہم اپنی آواز کو 200-400 لوگوں تک بغیر مائک کے نہیں پہنچا سکتے. اگر طاقت پر پہنچ بھی جائے تو ہماری تمہاری آواز کی معاملات یہ ہے کہ آگے والے کو زیادہ آواز آئے گی اور پیچھے والے کو آواز کم پہنچے گی. جتنی دوری بڑھتی جائے گی آواز اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. لیکن وہاں عبدالقادر تیری آواز پر لاکھوں سلام. جتنا پہلے صف میں بیٹھنے والا سن رہا ہے بغیر مائک کے, اتنا ہی آخری صف میں بیٹھنے والا سن رہا ہے بغیر مائک کے. آخر سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء جواب دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو ہماری طاقت ہے یہ ماں کے دودھ کی وجہ سے ہے. آپ کی طاقت ہے یہ ماں کے دودھ کی وجہ سے ہے اور علماء کی طاقت ہے یہ دودھ کی وجہ سے ہے. لیکن عبدالقادر کی طاقت یہ ماں کے دودھ کی وجہ سے نہیں, مصطفیٰ اور علی کے دودھ کی وجہ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت علامہ حسنین منظری صاحب قبلہ. حضرات تاریخ کا وہ دوسرا باب ملاحظہ کرو. سرکار بڑے پیر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ذہن حاضر ہے آپ کا؟ جسے جانا ہے وہ جا بھی سکتا ہے. دل لگ رہا ہے آپ کا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. لبیک. سرکار غوث پاک کہاں جا رہے ہیں؟ پڑھنے کے لیے. جلدی بولو کہاں جا رہے ہیں؟ پڑھنے کے لیے. اونچا بولو کہاں جا رہے ہیں؟ پڑھنے کے لیے. پڑھنے کے لیے. اب میں آپ سے پوچھ, ادھر دیکھو بھیا, ادھر جو جہاں بیٹھا وہیں بیٹھ رہو, بس آپ میری طرف مخاطب رہیے. سرکار غوث پاک پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اب غوث پاک سے آپ کے ایک مرید نے پوچھا حضور آپ کو یہ کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ غوث پاک سرکار کہتے ہیں جب میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا, مدرسے میں انٹری ہوتی تو کوئی کہنے والا کہتا تھا او عبدالقادر کے ساتھیوں کھڑے ہو جاؤ, تمہارے درمیان اللہ کا ولی عبدالقادر تشریف لا رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن جا کہاں رہے؟ یہ اسی یہیں پہ مجھے آنا تھا. جا کہاں رہے؟ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. پتہ یہ چل رہا ہے مادرزاد ولی ہیں. پڑھنے جاتے تو بھی کوئی, نہیں جاتے تب بھی کوئی فرق نہیں تھا, ولی تو تھے. نہ جاتے تو بھی ولی تھے. لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ پڑھنے کے لیے. اب دنیا کے ان جاہلوں کو بتانا چاہ رہے ہیں جو کہتے ہیں مولویوں کی فقیروں کی بنتی نہیں ہے, مولویوں کی فقیروں کی بنتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں غوث پاک سے بڑا فقیر پوری دنیا میں دوسرا تجھے مل کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ. دوسرا فقیر. لیکن غوث پاک کہاں جا رہے ہیں؟ جلدی بولو یار. پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن بڑے پیر آپ نہ بھی جاتے تو بھی تو ولایت رہتی. لیکن غوث پاک دنیا کو بتانا چاہتے ہیں حقیقت اور طریقت اور معرفت کے پہلے زینے کا نام شریعت ہے. شریعت. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا غوث پاک جب پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو عمر آپ کی والدہ کی تقریباً 78 سال کے قریب تھی. والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا. آپ کے چھوٹے بھائی تھے عبداللہ جیلانی, ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. ماں کو اس عمر میں کوئی چھوڑ کے جا سکتا ہے, لیکن عبدالقادر عرض کرتے ہیں میری ماں میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو آپ کی ماں نے کہا تھا بیٹے تم اور کسی کام کی اجازت مانگتے تو تمہیں اجازت نہیں ملتی, لیکن تم علم سیکھنے جا رہے ہو تو اجازت ہے, اس لیے کہ بیٹا اللہ نے تمہیں پیدا ہی دین کی خدمت کے لیے کیا ہے. بیٹے چلے جاؤ پڑھنے کے لیے. اب بڑے پیر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, گھر سے نکل رہے تھے تو ماں نے, آپ نے سنا ہوگا, ماں نے کہا تھا بیٹا حالات کتنے ہی پرخطر ہوں مگر جھوٹ مت بولنا, حالات کتنے ہی پیچیدہ ہوں مگر جھوٹ مت بولنا, زبان پہ جھوٹ کے کلمات آنے نہیں چاہیے بیٹا, جب بھی بولو سچ بولنا. بڑے پیر پہنچ گئے, راستے میں قافلہ لٹ گیا. 40 چوروں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی. بعض علماء نے لکھا ہے آخر وقت میں ان 40 چوروں کو غوث کے صدقے میں سب کو اپنا ولی بنا لیا تھا, سب کو ولایت کا
ولایت کے چشمے سے ان سب کو بھی پانی پینے کے لیے مل گیا تھا، لیکن حضرات بڑے پیر مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہنچ گئے، بغداد کے جامع نظامیہ میں داخلہ ہو گیا، پڑھنے لگے۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، گھر پہ ماں اکیلی ہے، غوث پاک پڑھنے کے لیے چلے گئے، لیکن غوث پاک کی شان کیا ہے؟ 3 سال ہو گئے غوث پاک کو مدرسے میں پڑھتے ہوئے۔ غوث پاک مدرسے کے دروازے پہ، صدر دروازے پہ کھڑے ہیں جامعہ نظامیہ کے، اتنے میں ایک قافلہ نکل کے جا رہا تھا، اور وہ اس قافلے کے ساتھ میں ایک ایسا تاجر بھی تھا جس تاجر نے دروازے پہ کھڑے جوان عبد القادر کو دیکھ لیا، اور جوان عبد القادر کو دیکھ کر کے وہ کہنے لگا، قریب گیا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، بیٹے کیا تمہارا نام عبد القادر جیلانی ہے؟ ہاں ہاں میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ کہا کہ تمہارے باپ کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے؟ ہاں ہاں میرے باپ کا نام موسیٰ جنگ ابو صالح ہے۔ کہا کہ تمہاری ماں کا نام فاطمہ ام الخیر ہے؟ ہاں میری ماں کا نام فاطمہ ام الخیر ہے۔ تو اس نے کہا تھا، بیٹے ایسا ہے مجھے جانتے ہو؟ بڑے پیر نے کہا، میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا تھا، جوان تو نہیں جانتا، لیکن سن لے، جہاں پہ آپ کا مکان ہے نا، اس مکان کے بغل والی چھت میری ہے، یعنی آپ کے مکان سے میرا مکان بالکل متصل ہے، آپ کا میں پڑوسی ہوں۔ لیکن جب اتنا سنا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگوں مجھے ایمانداری سے بتا دو، اگر دوسرے ملک میں آپ رہتے ہو، اگر آپ کے گاؤں کا کوئی بندہ جو 3 سال کے بعد ملے، اور ملنے کے بعد جب یہ بتا دے کہ میں آپ کا ہی پڑوسی ہوں، آپ جانتے نہ ہو، تو ایمانداری سے بتانا آپ سب سے پہلے کیا پوچھو گے؟ تو آپ یہی تو پوچھو گے، بتاؤ ہمارے گھر والے کس حالت میں ہے، ہماری ماں کی حالت کیسی ہے، ہمارے باپ کی کنڈیشن کیسی ہے، ہمارے بیوی بچوں کے حالات کیسے ہیں۔ لیکن آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کی دنیا ہے، انسان میلوں دور کے فاصلے پہ ہر منٹ کی لوکیشن حاصل کر رہا ہے، لیکن اس زمانے میں موبائل کا کوئی دور دور تک شائبہ تک نہ تھا، دور دور تک موبائل کی کوئی دنیا نہ تھی۔ لیکن اس زمانے میں سرکار بڑے پیر کو جب وہ بندہ ملا، تو آپ پوچھتے ہیں، بتاؤ میری ماں کی طبیعت کیسی ہے، کیونکہ 78 سال کے بڑھاپے میں چھوڑ کے بڑے پیر گئے تھے۔ حضرات تاریخ بتا رہی ہے، اس تاجر نے جواب دیا تھا، اے لوگوں یاد رکھ لینا، بڑے پیر سے اس تاجر نے کہا تھا، وہ جوان عبد القادر سنو، تمہاری ماں کی پوزیشن کا عالم پوچھ رہے ہو تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں جو کبھی کبھی چھت پہ چڑھتی ہیں، اور چھت پہ چڑھنے کے بعد میں پہلے تو ہمارے گھر کے بچے آپ کی ماں کو آنگن میں چلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے، لیکن اے بڑے پیر سنو عبد القادر، اب تمہاری ماں کو 5 مہینے ہو گئے، ہماری عورتیں گھر کی چھت پہ چلتی ہیں، آپ کی ماں کو گھر کے آنگن میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کے گھر کا پہلے تو صدر دروازہ کھلتا تھا، لیکن 5 مہینے سے دروازہ بھی نہیں کھل رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سنیو، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی یہ خبر پردیس میں آپ کو دے، ذہن کہاں جائے گا؟ آپ کا ذہن جائے گا، اس لیے کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ چلتا پھرتا ضرور دکھائی دیتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے تو باہر کا دروازہ ضرور کھولے گا۔ بڑے پیر سمجھ گئے ماں کا انتقال ہو گیا، بڑے پیر سمجھ گئے ماں کا وصال ہو گیا، بڑے پیر نے جان لیا ماں دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن نہ جانے کتنے خیال دماغ میں آ رہے ہوں گے، اگر میں گھر پہ ہوتا، اگر میری ماں کا دم نکل رہا تھا، تو کم از کم میں اپنی آخری بات ماں سے کہہ لیتا، اور ماں کی آخری جملے اپنے کانوں سے سن لیتا، میں دل کی بات ماں سے کر لیتا، اور ماں کی دل کی صدائیں میں سن لیتا۔ ہو سکتا ہے میری ماں نے پانی مانگا ہو تو پانی لانے کی طاقت تو ہمت نہ ہو، تو میری ماں سسک کر دم توڑ گئی ہو سکتا ہے بھوک نے نڈھال کر دیا ہو، کوئی کھانا دینے والا گھر میں نہ تھا، تو میری ماں تڑپ تڑپ کے مر گئی ہوگی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، کس کے لیے؟ ماں کے لیے، کس کے لیے؟ ماں کے لیے۔ اب عبد القادر جیلانی نے کہا، او تاجر اب اپنی تمہاری ملاقات ہو گئی، جانے دو، کہاں جاؤ گے؟ اب جا رہا ہوں ماں کا دیدار کرنے کے لیے، اب جا رہا ہوں ماں کا درشن کرنے کے لیے، جا رہا ہوں ماں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ بڑے پیر چلے گئے، لیکن اس زمانے میں سواری کا کوئی خاص بندوبست نہ تھا۔ آج تو کئی دنوں کا، مہینوں کا سفر انسان گھنٹوں میں طے کر رہا ہے، اس زمانے میں ہوائی جہاز کا بندوبست نہ تھا، اس زمانے میں ٹرین کا کوئی انتظام نہ تھا، اس زمانے میں بس کا کوئی بندوبست نہ تھا، اس زمانے میں کار کا
کوئی انتظام نہ تھا، بڑے پیر جا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جوانو، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تو صحیح، عبد القادر کسے دیکھنے جا رہے ہیں؟ ماں کو دیکھنے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، ابھی پیدل چل ہی رہے تھے، ابھی 2-3 دن کا راستہ طے کیا تھا، عبد القادر کے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور وہ چھالے ٹوٹ کر پانی نکل گیا اور پھر پیدل چلنے لگے۔ اب ان چھالوں کے زخموں سے خون نکلنے لگا، پیر آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہے، پیروں میں اتنی طاقت نہیں آگے بڑھ سکے، بدن کہنے لگا عبد القادر ٹھہر جا، اب آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کر لے۔ لیکن اس کی کہنے لگا اے عبد القادر کیا کر رہا ہے؟ یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، آگے بڑھ، تو اسے دیکھنے جا رہا ہے۔ اس کی شان یہ تھی کہ تجھے سوکھے میں سلایا تھا، خود گیلے میں سوئی تھی، تو اسے دیکھنے جا رہا ہے۔ جو خود بھوکی رہی تھی تجھے کھلایا تھا، تو اسے دیکھنے جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں تیرے نانا نے یہی تو کہا تھا، اگر کوئی بیٹا اگر ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آ رہی تکبیر، آ رہی رسالت، آ رہی غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان علامہ حسنین رضا منظری صاحب قبلہ فیضان غوث اعظم۔ تو اسے دیکھنے جا رہا ہے کہ جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اے عبد القادر آگے بڑھ جا۔ لیکن حضرات یہی بات روک کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جوانو تم بھی جوان ہو، یہ بتاؤ تو صحیح، ادھر تمہاری شادی ہونے کے بعد تم کھانا کھا رہے ہو، ادھر 2-4 مہینے کیا ہوئے تمہاری دکان الگ ہو گئی، تم کھا رہے ہو، تمہارا باپ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے، تم کھا رہے ہو، تمہاری ماں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہی ہے، تم کھا رہے ہو، لیکن تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا یہ وہ ماں تھی جس ماں کی شان سن لو، اللہ کے پیارے محبوب کی چہیتی بیوی ہم مسلمانوں کی ماں ہے، جن کو تاریخ سیدہ عائشہ کا نام دیتی ہے۔ وہ عائشہ صدیقہ ہے، اپنے مکان میں ہے، اتنے میں ایک مدینے میں غریب عورت آ گئی اور غریب عورت آ کر کاشان نبوت پر دستک دینے لگی۔ توجہ حاضر رکھیے گا، کاشان نبوت پر حاضری دی اور دستک دے کر عرض کرتی ہے کوئی گھر میں؟ تو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ نکلی، کہاں خاتون کیا کہنا چاہتی؟ کہاں آقا ہیں؟ کہاں نہیں آقا باہر گئے ہیں، جب مصطفیٰ تشریف نہیں لائے تھے اس عورت نے عرض کیا تھا اے ام المومنین عائشہ صدیقہ دیکھو یہ میرے ساتھ تو بچے ہیں، ان بچوں کو بھوک لگی ہے، ام المومنین ان کی زبان دیکھو خشک ہو گئی ہے، اب ان میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، یہ بھوک سے نڈھال ہو گئے ہیں، اب میں نے مدینے کے دوسرے دروازوں پہ جانے سے بہتر سمجھا آپ کے دروازے پہ آ جاؤ، اس لیے کہ عزت آپ کی ہی بارگاہ سے ملتی ہے، شہرت آپ کی بارگاہ سے ملتی ہے، اللہ کے خزانوں کی چابیاں آپ کے شوہر مصطفیٰ جان رحمت کی مٹھیوں میں اللہ نے رکھی ہے، تو میں نے سوچا آپ کی بارگاہ سے کیوں نہ لے لوں؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں ایک خاتون پریشان نہ ہو، اندر گئی 3 کھجوریں تھی، ان 3 کھجوروں کو عائشہ نے لیا اور لانے کے بعد کہا یہی 3 کھجوریں گھر میں رکھی تھی، ایک تو کھا لے، ایک دونوں بچوں کو دے دے۔ اب دونوں بچوں کو جب ایک کھجور دے دی، اب تاریخ بتا رہا ہوں دوستو، اب جیسے ہی ایک کھجور ایک بچے نے کھائی، دوسری کھجور دوسرے بچے نے کھائی، ابھی ماں کے ہاتھ میں وہ کھجور تھی ہی، لیکن جب بچے کھا چکے تو بچے للچائی نظروں سے ماں کی جانب دیکھنے لگے، اور ماں نے جب اپنے بچوں کی للچائی آنکھیں دیکھی تو اپنے منہ میں لے جانے کا تو ٹکڑے اس کھجور کے دیے، اور ایک ٹکڑا ایک بچے کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا یہ ماں ہے، ماں جو خود بھوکی رہ لیتی ہے مگر بچوں کی بھوک نہیں دیکھ پاتی ہے، یہ ماں ہے ماں جو خود کو بھوکی رہتی ہے مگر بچوں کا بھوک اور پیاس نہیں دیکھ سکتی۔ اب جیسے ہی جب یہ کیفیت دیکھی کچھ دیر کے بعد حضور تشریف لے آئے، اور لانے کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کر بیٹھی یا رسول اللہ آج تک تو میں نے ماں کی ممتا کو سنا تھا، آقا آج تو ماتے کی آنکھوں سے ممتا میں نے دیکھ لی ہے، کہاں یار کہاں کہہ دیکھا تو نے عائشہ؟ تو عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے سر کی آنکھوں سے ممتا یوں دیکھی تو بچوں کے ساتھ میں ایک عورت آئی تھی، مانگ رہی تھی کچھ نہ تھا، 3 کھجوریں دے دی، ایک بچے کو دی، دوسرے بچے نے لے لی، تیسری عورت نے اپنے ہاتھ میں رکھی، بچوں نے کھا
لی اور بچے للچائی نظروں سے ماں کو دیکھنے لگے تو میں اس عورت نے حضور کو دو ٹکڑے کیے، ایک دوسرے بچے کو دیا، ایک دوسرے بچے کو دے دیا، خود بھوکی رہ گئی۔ تو میرے آقا فرماتے عائشہ ماں کا مرتبہ یوں ہی جب بڑا تھوڑی ہے، اللہ نے ماں کی لیے، اللہ نے بچوں کی جنت ماں کے قدموں میں اس لیے تھوڑی رکھی ہے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ جس گھر میں رہے اللہ کی رحمتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہے، جس مکان میں رہے رب کی رحمتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ عبدالقادر جیلانی دیکھنے ماں کو جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہو رات کی تاریکی تھی، رات کے پچھلے پہر بڑے پیر گھر پہنچ گئے اور گھر جانے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں، دروازے میں دستک دیا تھا اور دستک دے کر آواز لگاتے ہیں ماں، لیکن کوئی ہوتا تو جواب دیتا، پھر آواز لگائی تھی ماں، کوئی ہوتا جواب دیتا، کئی آوازیں دی جواب نہیں ملا، لیکن جب تھک ہار گئے آخر میں آواز لگاتے ہیں ماں آپ کا بیٹا عبدالقادر جیلانی آ گیا ہے، آپ کا لفظ جگر آ گیا ہے، آپ کا نور نظر آ گیا ہے۔ جب یہ آواز سماعتوں کے پردے سے ام الخیر کے ٹکرائی تھی تو آہستہ آہستہ آئی، دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور اندر سے کہتی ہیں کون؟ کہا آپ کا بیٹا عبدالقادر ہے۔ کہا میرا بیٹا تو پڑھنے کے لیے گیا تھا، اب کہاں سے آ گیا؟ کہا ہاں ہاں وہی عبدالقادر تو ہوں جو نظامیہ پڑھنے گیا تھا۔ تو ماں نے کہا تھا میرے لال یہ تو بتا کہ تو عالم بن کے آیا ہے۔ عرض کیا تھا ماں تعلیم پوری تو نہیں ہوئی ہے، ابھی 3 سال ہی تو پڑھے ہیں۔ تو کہا بیٹے میں نے تو تجھ سے کہا تھا عالم بننا تو آنا۔ حضرات یہاں سے علم کی اہمیت سمجھو، علم ہوتا کیا ہے؟ علم اس روشنی کا نام ہے جو تاریکی سے نکال کر بلا اجالے میں لے کر جاتی ہے، جو پستی سے نکالتی ہے بلندی میں لے کر جاتی ہے، جو تاریکی سے نکال کر اجالے کی خیرات دینے والی چیز کا نام علم ہے۔ اب علم کی اہمیت سمجھو۔ بڑے پیر کہنے لگتے ہیں ماں ابھی عالم تو نہیں بن کے آیا ہو، تو ارشاد فرمایا میرے لال جب تم عالم بن کے نہیں آئے ہو آئے کس لیے ہو؟ کہاں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہو۔ تو عبدالقادر جیلانی کہنے لگتے ہیں او میری ماں دروازہ کھول دو، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سنیو مجھے بتاؤ، اگر آپ دوسرے ملک سے اپنے مکان پر واپس آ رہے ہو، اگر یا تو آپ کا بھائی ایئرپورٹ لینے جائے گا یا آپ کا بھائی ایئرپورٹ لینے جائے گا یا آپ کا والد ایئرپورٹ لینے جائے گا، اگر حکمت سے اگر کچھ لوگ ساتھ میں چلے جائیں اس وقت تمہاری ماں بھی ہو، تمہاری بیوی بھی ہو، تمہاری بہن بھی ہو، تمہارا بھائی بھی ہو، تمہارا باپ بھی ہو، لیکن جیسے ایئرپورٹ سے آپ اتریں گے جہاز سے نکلیں گے ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے باہر آ رہے ہوں گے تو یہ باہر والے شیشے سے دیکھیں گے دیکھو ہمارا بھائی آ رہا ہے، دیکھو ہمارا عزیز آ رہا ہے۔ آپ گیٹ پر آ گئے اور جیسے ہی گیٹ پر آپ کی انٹری گیٹ پر آ گئے تو اس وقت میں باپ نے دیکھا سینے سے لگایا، بیوی نے دیکھا سلام کر لیا، بھائی نے دیکھا سینے سے لگایا، بہن دیکھ رہی ہے۔ اس وقت میں ساری دنیا کی نظر ایک چیز پر جمع ہے، اگر بیوی ہے تو یہ سوچ رہی پردیس سے آ رہا ہے مال لے کر آ رہا ہوگا، بہن ہے تو اس کی تمنا الگ ہے، وہ سوچ رہی ہے بھائی ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ بہن کے لیے ضرور لایا ہوگا۔ بھائی کی نظر بھی مال پر، بیوی کی نظر مال پر، بہن کی نظر مال پر، لیکن جیسے آگے بڑھا تھا اس وقت میں آگے بڑھ کر جیسے ہی ماں کو دیکھا تو ماں نے سینے سے لگایا، اپنے بیٹے کی چہرے کی بلائیں لے لی اور بلائیں لے کر ماں کی نظر ایک چیز پر چلی گئی۔ ماں کہنے لگتی ہے میرے لال یہ تو بتا تو پردیس گیا تھا بڑا کمزور ہو گیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں کوئی تم سے بے لوث محبت کرنے والا ہے وہ تمہارا باپ ہے یا تمہاری ماں ہے؟ یہ سارے زمانے کی نظر تمہارے مال پر رہتی ہے، لیکن تیری ماں کی اور باپ کی نظر تیرے مال پر نہیں، ہمیشہ تیری صحت پہ رہتی ہے۔ وہ یہی کہتی ہے میرے لال بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ حضرات یہ ہمارے اور تمہارے گھر کا دستور ہے، لیکن ہمارے گھر یا تمہارے گھر کوئی باہر سے آ جائے بتاؤ ماں آواز سنے گی دروازہ کھولے گی کہ نہیں کھولے گی؟ کھولے گا۔ لیکن عبدالقادر بھی تو آئے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا، اور جب دروازہ نہیں کھولا تو عبدالقادر
القادر کہنے لگے میری ماں دروازہ کھول، آپ کے بیٹے کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ تو کہا بیٹا علم پورا نہیں ہوا، دروازہ کیوں کھولے گا؟ تو کہا میری ماں میں واپس چلا جاؤں گا۔ کہا اگر دروازہ نہ بھی کھولو تو کم از کم جروکوں سے بھی اپنے چہرے کا دیدار کرا دو، میں آپ کا چہرہ دیکھ لوں گا۔ حضرات عبد القادر سے ماں نے اندر سے کہا تھا او میرے لال تجھے چہرہ دیکھنے نہ ملے گا، جن قدموں سے آئے ہو نا انہی قدموں سے واپس مدرسے چلے جاؤ، تمہیں دروازہ کھلنے نہیں دیا جائے گا۔ کہا ماں تیرا اکلوتا ہی تو ہے، اپنے بیٹے کو چہرہ دکھا دے۔ تو ماں نے اندر سے جواب دیا تھا میرے لال اگر تو میرا چہرہ دیکھے گا اور میں تیرا چہرہ دیکھوں گی تو ممکن ہے میرے لخت جی کا تو میری محبت میں گم ہو جائے، اور اس محبت کی وجہ سے کہیں تیری تعلیم پہ فرق پیدا ہو گیا تو، تیری تعلیم پہ اثر آیا تو، تیری تعلیم پہ اگر کوئی اٹیک ہوا تو عبد القادر نے کہا ماں رکوں گا نہیں، چلا جاؤں گا۔ تو عبد القادر کی ماں نے کہا تھا او میرے لخت جگر واپس چلا جا، اب تیری میری ملاقات میدان محشر میں نانا جان کے پاس میں ہو جائے گی، اور جب نانا جان کی بارگاہ میں عبد القادر تو بھی ہوگا، عبد القادر میں بھی ہوں گی، اور اس وقت میں نانا جان مجھ سے پوچھیں گے وہ میری بیٹی ام الخیر بتا دنیا سے کیا لے کر آئی ہے، تو میں عبد القادر بیٹے تیری کلائی پکڑ کے نانا کی بارگاہ میں عرض کروں گی نانا میں دنیا سے اور کوئی چیز لے کر نہیں آئی ہوں، آپ کے دین کو زندہ کرنے والے عبد القادر کو لے کر آئی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غوث اعظم زندہ باد۔ بہت اللہ کیا بات ہے۔ یہ غوث پاک ہے۔ علم ہے کیا؟ کس کو کہتے ہیں علم؟ تعلیم کی اہمیت سمجھنا ہے تو غوث پاک سے سمجھو، سبحان تعلیم کی اللہ۔ اہمیت سمجھنا ہے ان کی ماں سے سمجھو۔ اگر استاد آج کوئی ایک ڈنڈا مار دے تو جا کر سینے پہ سوار ہو کے تو مولانا پیسے پورے لے رہو، مار کیوں رہے ہو؟ پڑھاؤ یا مت پڑھاؤ؟ لیکن واہ عبد القادر تیری ماں کی عظمتوں کو لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ماں بھی ہو تو ایسی، اور بیٹا بھی اتنا فرما بردار ہو، واپس مدرسے واپس تشریف بھی لے کر چلا جائے۔ بات سمجھ ماری آپ کے؟ تو ذرا اللہ کے بولو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ فرمان سنو غوث پاک کا۔ ارشاد۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر کرتے ہیں اگر کوئی بندہ اگر غوث پاک کا نام عشاء کی نماز کے بعد میں لیتا ہے تو غوث پاک کہتے ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے، میں اس کا نام مغرب کے بعد پہلے لے چکا ہوتا ہوں۔ سبحان غوث کی اللہ۔ محفل میں آپ بیٹھے، جو جا رہے ہیں انہیں جانے دو، اس لیے کہ غوث پاک یہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ پاور عطا فرمایا، لوگوں کے دل میری مٹھی میں، کہاں پر؟ جلدی بولو کہاں پر؟ فرماتے ہیں غوث پاک جب مجھے جمع کرنا ہوتا ہے تو مٹھی اپنے طرف کر لیتا ہوں، بے شک سبحان جب اللہ۔ لگانا ہوتا ہے تو مٹھی کھول دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا غوث پاک سرکار کی مرضی سے آپ بیٹھو، جب تک وہ چاہیں گے تب تک بٹھا لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ارے بھگانا بھی انہی کا کام ہے، بٹھالنا بھی انہی کا بے کام شک ہے۔ بے شک۔ آپ غوث کی محفل میں بیٹھے ہو، جس کو جتنی دیر کی اجازت ہوگی اس محفل میں بیٹھنے کو اتنی دیر بیٹھے گا۔ بات سمجھ ماری ہے آپ کے؟ تو ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختم کریں، سلیم بھائی کو بھی سننا ہے آپ کو، بس 5-7 منٹ کی گفتگو، اس کے بعد انشاءاللہ پھر انشاءاللہ۔ شاعر اہل سنت سلیم رضا پیلی بھیتی صاحب کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ غوث پاک ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کو ولی کس لیے بنایا گیا تو فرماتے ہیں بڑے پیر، اس میں ایک سبب یہ ہے کہ یہ بیان بتاتے ہیں بڑے پیر دستگیر، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ولایت میں ماں کا بھی کردار ہے اور باپ کا بھی مکمل کردار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کہا کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ میرے باپ کے حلق سے کبھی کوئی حرام کا لقمہ نیچے نہیں اترا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور ماں ایسی
کہ کبھی کسی نے میری ماں کا چہرہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ماں ایسی. اب مجھے بتاؤ ایمانداری سے، باپ جب اتنا بڑا متقی ہو، ماں اتنی بڑی متقیہ ہو، تو بیٹے عبد القادر جیسے جنم نہیں لیں گے تو کون جنم لے سکتا ہے؟ سبحان اللہ. زندہ باد. واہ باپ متقی اور پرہیزگار، بیٹے عبد القادر جیسے جنم لے رہے ہیں. آپ میری کلائی پکڑ کے گو مولانا حسنین صاحب، اگر ہم بھی نماز پڑھیں، ہماری بیوی بھی نماز پڑھے، ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں، ہمارے بچے بھی تلاوت کریں، ہم بھی تہجد پڑھیں، بیوی بھی تہجد پڑھے، ہمارے حلق سے بھی حرام کا کوئی لقمہ نہ اترے، بیوی کی تہجد کی بھی نہ قضا ہو، پردہ بھی اس کا نہ چھوٹے، تو کیا ہمارے گھر بھی کوئی بیٹا عبد القادر جیسا جنم لے سکتا ہے؟ کوئی بیٹا معین الدین چشتی جیسا جنم لے سکتا ہے؟ کوئی بیٹا بدیع الدین قطب المدار بن کے آ سکتا ہے؟ کوئی بیٹا علاء الدین صابر کلیری بن سکتا ہے؟ کوئی بیٹا احمد رضا جیسا بن سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، اس لیے کہ غوث کو آنا تھا آگے، خواجہ کو آنا تھا آگے، صابر کو آنا تھا آگے، مدار کو آنا تھا آگے، شاہ جی کو آنا تھا آگے، احمد رضا کو آنا تھا آگے. اب نہیں آئے گا. البتہ اتنا ضرور ہوگا، اب تیرے گھر میں کوئی عبد القادر نہیں آئے گا، بلکہ عبد القادر کا سچا غلام آ جائے گا. اب کوئی عبد القادر نہیں آنے والے. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. غوث کا غلام بن کے تیرے گھر میں کوئی بیٹا ضرور تشریف لے کر آئے گا. یہ غوث پاک ہیں جن کے ذکر کی پاکیزہ محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. پردہ ماں کا. اللہ اکبر. اے جوانوں، 5 منٹ کی گفتگو سن لو، اس کے بعد میں ختم کر رہا ہوں. میرے سرکار غوث پاک ہیں. ماں کا پردہ. اللہ اکبر. پردہ کس چیز کا نام ہے؟ آج ہمارے معاشرے سے پردہ ہی ختم ہو گیا. ہاں جی. اور جوانوں کا بھی عالم اللہ کی پناہ ایسا ہے، حیرت ہوتی ہے ہمیں. جو قوم حکومت کرنے آئی تھی، آج وہ قوم رات کے 2 بجے کھمبے سے ٹینک لگا کر ہیلو ہائے کر رہی ہے. جو قوم اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے آئی تھی، جس کا کام امامت تھا، جس کا کام قیادت تھا، جس کا کام لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا، آج وہ ہماری قوم کس کنڈیشن میں ہے؟ ہماری قوم رات کے 2 بجے فون پہ لگی ہے. میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، یار اس کا رات میں کون سا ایسا کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ رات میں بھی محنت کر رہے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے قوم کے جوانوں، شرم کی بات ہے، تم اس دنیا میں رات کے 2 بجے فونوں پہ ہیلو ہائے کرنے نہیں آئے ہو. اس دنیا میں تمہارا کام حکمرانی کرنا ہے، تمہارا کام امامت کرنا ہے، تمہارا کام قیادت کرنا ہے، تمہارا کام لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے. لیکن تم منصب بھول گئے. تم سمجھ رہے ہو ہماری کامیابی اسی میں؟ ہرگز نہیں، بلکہ تمہاری کامیابیوں کا راز کہیں اور چھپا ہوا ہے. جب تک تم نے ان رازوں پہ اپنے قدم رکھے تھے، تب تک تم زمانے میں کامیاب تھے. تمہاری تاریخ لوگ پڑھ پڑھ کے اپنے بچوں کو، روتے بچوں کو سلایا کرتے تھے. یہ تمہارے گھر کی کہانی ہے. لیکن تم نے جب اپنے اسلاف کا طریقہ چھوڑ دیا تو ذلت تمہارے دروازے پہ آ گئی. رسوائی نے تمہارے گھر میں قدم رکھ دیا. رسوائی اور پسماندگی تمہارے کلیجے میں گھر بنا چکی ہے. اب تمہیں وہی ایک زور پیدا ہو گیا، ہم دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکتے، دنیا میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ہم کل بھی نوکری کر رہے تھے، ہمارے باپ کی نوکری تھی، ہمارا باپ بھی مزدور تھا. میں کہنا چاہتا ہوں نہیں، تو علم حاصل کر، اس لیے کہ علم ہی وہ چیز ہے. اگر مزدور کا بیٹا اگر پڑھا لکھا ہے تو اسے اپنے باپ کی وراثت میں مزدوری کا پلہ اور پھاوڑا نہیں ملے گا. اگر تیرے ہاتھ میں قلم آ گیا تو تجھے پلہ اور پھاوڑا نہیں اٹھانا ہے. تجھے کل بھی اقتدار کی کرسی ملی تھی، ابھی تو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. لیکن تمہیں پڑھنا نہیں ہے، تمہیں پڑھنا نہیں ہے. بس اتنا ہے، غوث پاک نے 70 مریدوں کے ایک وقت میں کھانا کھا لیا،
صاحب انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا، ان ولی نے یہ کر دیا، بس سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرے لگے، کام ہو گیا۔ میں کہتا ہوں بے شک یہ سب باتیں درست ہیں، مانتے ہیں، لیکن کب تک یہ کرامتیں سن سن کے دل بہلاؤ گے؟ کیا ضرورت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے 70 مریدوں کے یہاں پہ ایک وقت میں کھانا کھایا، انہوں نے ٹھوکر ماری، مردوں کو زندہ کر دیا، کیا تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو؟ ان کی 40 سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز کو پڑھا تھا، تو جب ان کی غلامی کا دم بھر رہا ہے تو یاد رکھ لے تیری نماز کتنی ادا ہو رہی ہے۔ یہ بھی تو سن، انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا، تم کتنی پڑھ رہے ہو؟ اذان ہو رہی ہے، تم گلیوں میں مست ہو، یہ سمجھ رہے ہو مولانا صاحب کو مسجد میں رکھ کے 8,000 10,000 دے رہے ہیں، یہ اپنی بھی پڑھیں گے ہماری بھی پڑھ کے دیں گے؟ نہیں، تم اقتدار کے لیے آئے ہو، پڑھو، اپنی زندگی سنوارو، اپنے مستقبل کو روشن کرو، اور ان بزرگوں سے محبت کر رہے ہو تو ان کی زندگی اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جس انقلاب کی تمہیں ضرورت ہے انشاءاللہ وہ انقلاب کا سورج کل تمہارے آنگن سے طلوع ہوتا نظر آئے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو، سرکار بڑے پیر دستگیر کی زندگی سننے والوں، آپ کی ماں کی پوری زندگی پردہ نہیں چھوٹا، آپ کے باپ کے حلق سے کوئی کبھی آپ کے باپ کے حلق سے حرام کا کوئی لقمہ نہیں اترا۔ یہ تو غوث پاک کی ماں ہے، غوث پاک کی جب ماں اتنی باکرامت بافیض ہو تو بیٹے غوث پاک جیسے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ بغداد تو بہت دور ہے، تمہارے پڑوس 250 کلومیٹر پہ دلی ہے۔ دلی، اسی دلی میں ایک مرد قلندر لیٹا ہوا ہے، جس مرد قلندر کو زمانہ نظام الدین محبوب الہی کہتا ہے۔ وہ خود دلی کا قطب محبوب الہی اپنی کرسی اپنے خانقاہ میں براجمان تھا، تو اتنے میں کچھ لوگ آ گئے اور کہنے لگے حضور دعا کر دو، دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کے چہیتے غلام نظام الدین محبوب الہی گھر کے اندر چلے گئے، اور گھر کے اندر جانے کے بعد میں اپنی جو ہے ادگنی سے اپنے کیلوں سے وہ اپنے ایک دوپٹے کو نکالا، اور اس دوپٹے کو نکال کے آنگن میں آ گئے خانقاہ کی، اور خانقاہ کے آنگن میں آ کے اپنے اس دوپٹے کو انگلی کے اشارے پہ نچاتے ہوئے کہتے ہیں پروردگار یہ لوگ میرے پاس میں تیرے بندے آئے ہیں، شکایت کر رہے ہیں مولا ان کے جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، دلی والوں پہ باران رحمت نازل کر دے، اس لیے دعا کرانے آئے ہیں۔ لیکن اے پروردگار یہ جو تیرے میرے انگلی کے اشارے پہ جو دوپٹہ دیکھ رہا ہے نا پروردگار یہ اس ماں کا دوپٹہ ہے جس ماں کے چہرے پہ آج تک کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکی ہے۔ اے پروردگار یہ اس ماں کا دوپٹہ ہے جس ماں کی 5 وقتہ نمازیں تو 5 وقتہ پوری زندگی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے۔ اے پروردگار یہ اس ماں کا دوپٹہ ہے جس نے مجھ جیسے بندے کو اپنا دودھ پلایا تھا، تو جب دودھ پلایا تھا تو پہلے وضو کیا تھا بعد میں دودھ پلایا تھا۔ اے پروردگار یہ اس پاکیزہ ماں کا دوپٹہ ہے۔ اے مولا تو اسی دوپٹے کی برکتوں سے بارش نازل کر دے۔ تاریخ بتا رہی ہے عبدالقادر جیلانی کے غلام نظام الدین محبوب الہی جب یہ کلمات کہہ رہے تھے جہاں دیکھا دعا ختم ہی نہ ہو پائی تھی، اچانک باران آپا اچانک تمام بادل جمع ہو گئے اور جم بارش ہونے لگی، اور جب یہ کیفیت دیکھی تو مرید کہنے لگے بابا آج تو کمال ہو گیا، آپ کی ادھر دعا ہوئی اللہ نے بارش نازل کر دی۔ تھوڑے اندر چلے گئے اور جا کر کہنے لگتے ہیں ماں دیکھ تیرا بیٹا تو با کمال ہو گیا، تو اندر سے جواب ملتا ہے میرے لال یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیری ماں کا کمال ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں یہ ماں تھی، ماں جس تاریخ کے آئینے میں دیکھ لو، یہ اس ماں کی کہانی بتا رہا ہوں۔ آج تمہاری میری ماں سیریل دیکھ رہی ہے، چہروں پہ دوپٹہ سلامت نہیں ہے، بے پردہ مارکیٹ کی مارکیٹ کے چکروں پہ چکر لگائے جا رہے ہیں، گھر میں کوئی پردے کا ماحول نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسلام کی عزت دار بیٹی،
اسلام کی غیرت مند ماں سن لو، اگر تم چاہتی ہو تمہیں بخار مل جائے، تم چاہتی ہو تمہارے بیٹے بھی تمہارے فرما بردار رہے، تو میں تمہیں مشورہ دیے دے رہا ہوں، او اسلام کی عزت دار بہن تو پردے میں رہ، اسلام کی عزت دار بیوی تو پردے میں رہ، اسلام کی غیرت دار ماں تو پردے میں رہ۔ جب تو پردے میں رہے گی، اپنا سر جھکا کے چلے گی تو تیرا بیٹا سر اٹھا کے چلے گا، تو اپنا سر جھکا کے چلے گی، او میری بہن تو تیرا بھائی سر اٹھا کے چلے گا، او اسلام کی مقدس بیوی تو اپنا سر جھکا کے چلے گی تو تیرا شوہر سر اٹھا کے چلے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن ہم اس کے برعکس ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، تم خود مختار ہو اپنے گھر کے، تمہیں خود دیکھنا ہے کہ گھر کی کیفیت کیا ہے، تمہیں خود سنوارنا ہے کہ تمہارے گھروں کے حالات کیا ہیں۔ جس دن یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو پورے علاقے اور گاؤں کا کوئی ٹھیکیدار نہ بنے، بس آپ صرف اپنے گھر کی ذمہ داری لے لو، انشاءاللہ پورا سماج، پورا معاشرہ ایک دن سنورا اور سدھرا ہوا نظر آئے گا۔ سارے لوگ بلند آواز سے کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس چلتے چلاتے یہ زندگی سواریے، دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نام برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نمازیں، مسجدیں آباد کیجئے۔ اسلام زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ کوئی جائے گا تو نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتا، کوئی جائے گا تو نہیں؟ جانا مت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔